الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.34 ہے، یعنی تیسرے سورے کا لیسن نمبر 34 اور تھیم ہے سورہ آل عمران آیت 44۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ ذالک روٹ ورڈ ہے ذال لام کاف سے، معنی یہ، دیٹ اور دس، بیسیکلی یہ دیٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ من میم نون سے ہے، معنی سے، فرام، انبائی نون با الف سے ہے، معنی خبریں، نیوز، الغیبی غین یا با سے ہے، معنی غیب، دی انسین، نوحیہ واو ہا یا سے ہے، معنی ہم یہ وحی کرتے ہیں، وی ریویل اٹ، الیکا الف لام یا سے ہے، معنی تیری طرف، ٹو یو، وما میم الف سے، معنی اور نہ، اینڈ ناٹ، کنتا کاف واو نون سے ہے، معنی تو تھا، یو ور، لدیہم لام دال یا سے ہے، معنی ان کے پاس، ود دیم اس الف زال سے ہے، معنی جب، وین، یلقونا لام قاف یا سے ہے، معنی وہ ڈالتے تھے، دے کاسٹ، اقلامہم قاف لام میم سے ہے، معنی ان کے قلم، دیر پین، ایہم الف یا سے ہے، معنی ان میں سے کون، وچ آف دیم، یکفلو کاف فا لام سے ہے، معنی پرورش کرے، ٹیکس چارج آف، مریم میم رو یا میم سے ہے، معنی مریم، مریم، وما میم الف سے ہے، معنی اور نہ، اینڈ ناٹ، کنتا کاف واو نون سے ہے، معنی تو تھا، یو ور، لدیہم لام دال یا سے ہے، معنی ان کے پاس، ود دیم اس الف زال سے ہے، معنی جب، وین، یختصمون خا صاد میم سے ہے، معنی وہ جھگڑتے تھے، they were disputing۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم یہ وحی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما کنت لدیہم، اور آپ نہ تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرآن کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑتے تھے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم یہ وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، اور آپ نہ تھے ان کے پاس جب وہ قرآن کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے، کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ ذالک من انباء الغیب، this is from the news of unseen، نوحیہ الیک، we reveal it to you، وما کنت لدیہم، and you are not with them، اذ یلقون اقلامہم، when they cast their pen، ایہم یکفل مریم، as to which of them takes charge of مریم، وما کنت لدیہم، and you were not with them، اذ یختصمون، when they were disputing۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ This is from the news of unseen، we reveal it to you، and you are not with them when they cast their pen، as to which of them takes charge of Maryam، and you are not with them when they were disputing۔ ریویژن کرتے ہیں آیت 44 کا پچھلی دو آیتوں کے ساتھ تاکہ ان کی کنٹینیٹی سمجھ پائیں۔ اور جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھ کو چن لیا اور تجھ کو پاک کیا اور تجھ کو برگزیدہ کیا تمام جہانوں کی عورتوں پر، اے مریم تو فرما برداری کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم یہ وحی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ نہ تھے ان کے پاس جب وہ قرآن کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے، کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے۔ تفسیر دیکھیں۔ یہ اہم خبریں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں کا علم تمہیں صرف میری وحی سے ہوا، ورنہ تمہیں کیا خبر، تم کچھ اس وقت ان کے پاس تھوڑے ہی تھے جو ان واقعات کی خبر لوگوں تک پہنچاتے، لیکن اپنی وحی سے ہم نے
ان واقعات کو اس طرح آپ پر کھول دیا گویا آپ اس وقت خود موجود تھے۔ یعنی جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے اپنی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس کے ایک محراب میں عبادت کے لیے رکھ دیا، اور اللہ کی طرف سے وہ چنندہ تھیں۔ اللہ نے ان کو پاک کیا، تمام جہاں کی عورتوں پر ان کو فضیلت دی گئی، برگزیدگی عطا کی گئی۔ چونکہ اللہ کی وہ چنندہ تھی، بیت المقدس کے لوگ یعنی مجاور اور وہ لوگ جو عبادت میں رہا کرتے تھے چاہتے تھے کہ وہ بی بی مریم کی کفالت کی ذمہ داری لیں تاکہ ان کی خدمت کر کے ان کی کفالت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر پائیں، لیکن ان کی کفالت کے سلسلے میں جھگڑا کھڑا ہو گیا، چونکہ سبھی چاہتے تھے کہ یہ ذمہ داری اس کو ملے، اور اس معاملے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ سب اپنے اپنے قلم دریا میں ڈال دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت بہے گا وہ بی بی مریم کا کفیل ہوگا۔ جب لوگوں نے اپنے قلم دریا میں ڈالے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی قلم تھا جو پانی کے مخالف سمت بہنے لگا، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ بی بی مریم کے کفیل مقرر ہوئے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں جو ماضی میں ہو چکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کی اطلاع اللہ کی طرف سے دی گئی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے واقف نہ تھے۔ جبکہ حضرت مریم کی پرورش کے بارے میں ہر ایک دوسرے پر سبقت کرتا تھا، سب کی چاہت تھی کہ اس دولت سے مالا مال ہو جاؤں اور یہ اجر مجھے مل جائے۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ آپ کو لے کر بیت المقدس کی مسجد سلیمانی میں تشریف لائیں اور وہاں کے خادموں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، کہا کہ میں انہیں اپنے نظر کے مطابق نام اللہ پر آزاد کر چکی ہوں، تم اسے سنبھالو۔ یہ ظاہر ہے کہ لڑکی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ حیض کی حالت میں عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی۔ اب تم جانو تمہارا کام، میں تو اسے گھر واپس نہیں لے جا سکتی کیونکہ نام اللہ اسے نظر کر چکی ہوں۔ یعنی بی بی مریم کی والدہ چونکہ بی بی مریم کو اللہ کے نام نظر کر چکی تھی، اسی لیے ان کو گھر واپس نہیں لے جا سکتی تھی۔ یہ ضروری تھا کہ بی بی مریم بیت المقدس کے محراب میں ہی موجود رہیں عبادت کے مقصد سے۔ حضرت عمران یہاں کے امام نماز تھے، یعنی بیت المقدس کے امام تھے، اور قربانیوں کے محتمم تھے، یعنی قربانیوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی صاحبزادی تھی۔ تو ہر ایک نے بڑی چاہت سے ان کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ ادھر سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنا ایک حق اور جتایا کہ میں رشتے میں بھی ان کا خالو ہوتا ہوں، تو یہ لڑکی مجھے کو ملنی چاہیے۔ چونکہ زکریا علیہ السلام اس دور کے نبی تھے اور پھر بی بی مریم کے رشتے میں خالو بھی ہوتے تھے، اس لیے آپ زیادہ حق رکھتے تھے بی بی مریم کی کفالت کا۔ اور لوگ راضی نہ ہوئے، یعنی آپ کو بی بی مریم کا کفیل بنانے کے لیے لوگ پھر بھی راضی نہ ہوئے۔ آخر خورا ڈالا گیا، اور خورا میں ان سب نے اپنی وہ خلمیں ڈالیں جن سے تورات لکھتے تھے، تو خورا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور یہی اس سعادت سے مشرف ہوئے۔ دوسری مفصل روایتوں میں یہ بھی ہے کہ نہر اردن پر جا کر یہ خلمیں ڈالی گئی کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ جو خلم نکل جائے وہ نہیں، یعنی جس کا خلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے وہ کفیل نہیں ہوگا، اور جس کا خلم ٹھہر جائے یا مخالف سمت میں بہے وہ حضرت مریم کا کفیل بنے۔ چنانچہ سب کی خلمیں تو پانی بہا کر لے گیا، صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا خلم ٹھہر گیا، بلکہ الٹا اوپر کو چڑھنے لگا۔ تو ایک تو خورا میں ان کا نام نکلا، دوسرے قریب کے رشتہ داری تھے، پھر یہ خود ان تمام کے سردار امام مالک نبی تھے صلوات اللہ وسلام علیہ، بس انہی کو حضرت مریم علیہ السلام سونپ دی گئی۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی کے مخالف سمت بہنے لگا تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ زیادہ حقدار ہو گئے بی بی مریم کی کفالت کے۔ اس بات کے علاوہ وہ اس دور کے نبی بھی تھے اور پھر حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ انہی وجوہات کی بنا پر وہ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل مقرر ہو گئے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کو اس دور کی تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی تھی۔ بی بی مریم کو چونکہ اللہ نے اپنی قربت عطا کرنے کے لیے چن لیا تھا، اس لیے لوگوں میں اس پر جھگڑا ہونے لگا کہ کون ان کی کفالت کرے گا، تاکہ ان کی کفالت کر کے خود بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جھگڑنے والوں کو حکم دیا کہ وہ دریا میں اپنا قلم ڈالے، جس کا قلم مخالف سمت میں بہے گا وہ مریم علیہ السلام کا کفیل ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کا قلم جب مخالف سمت میں بہنے لگا تو مریم علیہ السلام کے کفیل مقرر ہوئے۔ انہیں کفالت کا زیادہ حق اس لیے بھی تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ یہ تمام غیب کی خبریں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین.